الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وعن قطبة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. رواه الإمام الترمذي. محترم حضرات و خواتین، عزیز نوجوانوں اور معصوم بچوں، میں نے اپنی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کی، جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور اس نے سب سے سچا اور اچھا مذہب ہمیں عطا کیا. پھر اس کے بعد درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی کوششوں سے ہمیں عزت کی زندگی ملی. آپ مسلمان کو اس دنیا میں سب سے باعزت دیکھنا چاہتے تھے، تو ایسی زندگی کے لیے جس تعلیم کی ضرورت تھی وہ ساری تعلیم آپ نے ہمیں دی. یہ پڑھنے کے بعد میں نے ایک آیت پڑھی اور ایک حدیث، مختصر حدیث. آج ہماری جو حالت ہے، جو ہو رہی ہے، جو ہونے جا رہی ہے، اس سے سبھی لوگ واقف ہیں. آج ہم کو روئے زمین پر ذلیل کیا جا رہا ہے. حالانکہ میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزت دی، عزت کی زندگی دی اور اس کی تعلیم دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. وہ اجتباکم فرمایا، تم سلیکشن، ساری مخلوق میں تمہارا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تاکہ تم دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بن کر رہو اور سب تمہارے پیچھے اور تمہاری تعلیم کے مطابق زندگی بسر کر سکے. یہ سب اور ذلت جن باتوں سے ہو سکتی ہے ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بے شمار آیتوں میں بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احکام میں فرمایا. تو باتیں بہت ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کہی جائیں اور کیا چھوڑیں. مسائل سے آپ سب واقف ہیں. شاعر کہتا ہے روئی کہاں رکھوں سارا بدن ہے داغ دار کہتا ہے. بدن میں اتنے داغ ہیں کہ روئی کم پڑتی ہے رکھنے کے لیے، تو کہاں کہاں رکھوں یہ پوچھتا ہے. تو دیکھیے آپ مسائل، تو ان کا علاج کیا ہے؟ یہ جو مسائل ہیں، جو مصائب ہیں، مشکلات ہیں، ان میں زیادہ تر ہمارے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں. یا نہیں تو ہم نے موقع دیا، ہمارے مخالفوں کو، ہمارے دشمنوں کو موقع دیا اپنی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے، جس سے وہ لوگ شیر بن گئے. حالانکہ یہ ملک کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، تاریخ جاننے والے ہی کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارے لوگوں نے 850-900 سال حکومت کی، اور وہ حکومت ووٹوں کے ذریعے نہیں کی، وہ دست بازو، قوت بازو کے ذریعے وہ حکومت کی. وہ زمانہ بھی الگ تھا، وہ جمہوریت کا زمانہ نہیں تھا، ریپبلک نہیں تھا. آدمی اپنی مرضی سے کچھ بھی کر سکتا تھا، کسی کو مار سکتا تھا، کسی کو بدل سکتا تھا، کسی کو باہر کر سکتا تھا، کسی کو نکال سکتا تھا، کچھ بھی. لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں، 850 سال حکومت کرنے کے باوجود. لیکن یہ غفلت ان سے ہوئی، دعوت کا کام انہوں نے نہیں کیا. اگر وہ دعوت کا کام کرتے
بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہدایت کی تعلیم دیتے اور سب کو اسلام کی طرف بلاتے، تو آج جو حالات جن حالات سے ہم دو چار ہیں یہ حالات نہیں ہوئے ہوتے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ہماری ذلت کے اسباب کیا ہیں، بتایا پوری عزت کے بعد بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ مسلمان شروع میں بہت ستائے گئے، بہت پریشان کیے گئے، گھر سے باہر کیے گئے، وطن سے باہر کیے گئے، ان کا خون بہایا گیا اور ان کو بہت بدنام کیا گیا، یہ سب تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو 15 سال کے بعد عزت کی زندگی دیتے ہوئے فرمایا، آخر آیتوں میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ انفال کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کو ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے، عزت کے ساتھ رہنا ہے، کامیابی کے ساتھ رہنا ہے، اور تمہیں سب سے اونچا بن کر رہنا ہے۔ تو اس کے لیے تم ان باتوں کا خیال رکھو۔ 6 باتیں بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اطیعوا اللہ و رسولہ، کسی حال میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو، اور اسی طرح ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو تلاش کرو اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ ولا تنازع، 2 باتیں۔ تیسری بات ولا تنازعوا فرمایا، آپس میں جھگڑا مت کرو جھگڑا، دشمن کو تلاش کر لو جھگڑنے کے لیے، لیکن آپس میں جھگڑا مت کرو۔ ولا تنازعوا، آپس میں اگر تم جھگڑا کریں گے، چھوٹے چھوٹے مسائل ہوں یا بڑے مسائل ہوں، آپس میں تمہیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ولا تنازعوا، اس کا انجام بتایا۔ معمولی بات ہے، جھگڑا نہ کرو کہنا بہت معمولی بات ہے، لیکن جھگڑے کا انجام اور نتیجہ بتایا۔ فتفشلوا فرمایا، ناکام ہو جاؤ، ہر میدان میں تم ناکام ہو جاؤ گے، ہر میدان میں ذلیل ہو جاؤ گے۔ فتفشلوا، پھر بتایا وتذهب ريحكم، تمہارا جو روب ہے تمہارے مخالف پر، تمہارے دشمن پر یہ ختم ہو جائے گا، تم کو حقیر سمجھے گا اور ذلیل بنانے کے لیے جتنے طریقے ہیں وہ سارے طریقے اختیار کرے گا۔ تذهب ريحكم، اللہ کے الفاظ ہیں، میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج تمہیں بڑی عزت کی زندگی ملی ہے، سرداری کی زندگی ملی ہے، ساری دنیا اور سارے اقوام کے تم امام، سب تمہارے پیچھے ہیں، تو اسے باقی رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے، تو اس کے لیے ان باتوں پر عمل کریں۔ باتیں دیکھ لیجیے آپ، اللہ نے ایک لفظ میں بات کہی، ہم تشریح میں دور چلے جاتے ہیں۔ اطیعوا اللہ، اللہ کے احکام کیا ہیں، ہر جگہ ہمیں یہی دیکھنا چاہیے، جو بھی مسئلے ہمیں پیش آتے ہیں نئے یا پرانے، ہمیں دیکھنا ہے اللہ کا حکم کیا ہے اس سلسلے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہ 2 باتیں۔ ولا تنازعوا، اب ہو سکتا ہے سمجھنے میں ہم سے کچھ غلطی ہو سکتی ہے، کوئی آدمی ایسا سمجھے گا، کوئی آدمی ایسا سمجھے گا، لیکن وہ سمجھ کی وجہ سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف ہمیشہ رہا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بھی بڑا اختلاف، بڑے بڑے مسائل میں اختلاف تھا، لیکن انہوں نے اس اختلاف کو بنیاد بنا کر کوئی جماعت نہیں بنائی، اور انہوں نے میری ہی بات صحیح ہے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ اختلاف کا حق سب کو دیا، بہت مسائل ہی بات لمبی ہو جائے گی وہ سب کہنے سے، ان کے درمیان اختلاف تھا۔ پھر اس کے بعد اماموں کا دور آیا، اماموں کے درمیان بھی اختلاف تھا، وہاں بھی لوگ اپنی اپنی تحقیق اور اپنی بات پیش کرتے تھے، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا میری بات صحیح ہے اور بقیہ تمام لوگوں کی بات غلط ہے، یہ انہوں نے نہیں کہا۔ سب علم ہے، اور جب علم ہوگا تو اختلاف ہوگا، جہالت ہوگی تو اختلاف نہیں ہوتا۔ جہاں جہالت ہے، جہاں تقلید ہے، وہاں اختلاف نہیں ہوتا، جہاں علم ہے اور اجتہاد ہے وہاں اختلاف ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 6 باتیں بتائی، اطیعوا اللہ و رسولہ ولا تنازعوا، جھگڑا مت کرو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر۔ اس سے بہت روکا آپ نے، اس سے بہت بچایا آپ نے، کیونکہ ساری ذلت کا سبب یہی بنتا ہے، یہ اختلاف کی ذلت کا سبب بنتا ہے۔ جتنی آیتیں ہیں درمیان میں اپنی اس مربوط آیت کو ختم کر کے آگے آتا ہوں۔ ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑا مت کرو۔ جھگڑا کرو گے تو صرف اتنا ہی نہیں کہ تم جیت گئے وہ ہار گئے، اتنا ہی نہیں، تفشلوا، تم گئے دنیا سے گئے، تمہاری ہوا اکھڑ گئی، وتذهب ريحكم، اس کے بعد تم کو ہر شخص ذلیل کرے گا، ہر شخص تم کو پریشان کرے گا۔ واصبروا، آپ پوچھیں گے اختلاف جب ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، واصبروا فرمایا، صبر کرو، برداشت کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں آدمی ایک دوسرے کو برداشت کرتا ہے،
وَاصْبِرُوا، اور آپ پوچھیں گے کہ صبر کب تک صبر، اور صبر کرنے سے کیا ملے گا؟ صبر کر کے آدمی ذلیل ہوگا، ایسا سوچ سکتا ہے آدمی؟ تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ملے گا، ذلت نہیں ملے گی صبر کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی، اللہ تعالیٰ کی نصرت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گی، ان اللہ مع الصابرین۔ یہ تو یہ باتیں 6 باتیں اس آیت کے اندر بتائی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حجرت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے دوپہر کے وقت گیا، تو وہاں 2 صحابی مسجد نبوی میں بیٹھ کر اختلاف کر رہے تھے ایک آیت میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاشان نبوت سے باہر تشریف لائے، آپ کا چہرہ مبارک انتہائی سرخ تھا غصے سے، اور آپ نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا، ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، فرمایا اللہ کی کتابوں میں جو لوگ اختلاف کرتے ہیں وہ بالکل ہی دور ہو جاتے ہیں، حق سے دور ہو جاتے ہیں، عزت سے، زندگی سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے فرمایا بڑے بدبخت ہیں اور بد نصیب ہیں، فرمایا آیت کی، ان الذین اختلفوا فی الکتاب، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، وہ بہت دور ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی نصرت سے، فرمایا۔ اور آپ کا معمول تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دعوت اسلام کے لیے بھیجتے تھے، اطراف کی بستیوں میں، قریوں میں، قبیلوں میں بھیجتے تھے، تو آپ بہت دور تک ان کے ساتھ چلتے تھے، تو راستے میں آپ ان کو 6 باتیں بتاتے تھے، بشرا ولا تنفرا، یہ 2 باتیں، اچھی باتیں بتاؤ، لوگ دین سے قریب آئیں، دین کو پسند کریں، دین سے محبت کریں، ولا تنفرا، ایسی باتیں مت بتاؤ کہ لوگوں کے دل میں نفرت آئے یا دین کی سختی معلوم ہو، ایسے نہیں کرنا چاہیے، یسرا ولا تعسرا، ہمیشہ آسان مسئلے بتاؤ، آسان احکام بتاؤ، ولا تعسرا، مشکل مسائل اور مشکل احکام بتا کر دنیا والوں کو، مسلمانوں کو، اسلام میں آنے والوں کو تکلیف میں، جھنجٹ میں نہ ڈالو۔ یہ 4 باتیں۔ 5ویں اور 6ٹھی جو میں کہنا چاہتا ہوں وہی تطاوعا ولا تختلفا، تم دونوں ایک ہی بات، 2 آدمی کو بھیجتے تھے، فرمایا تطاوعا، دونوں ایک ہی بات کرو، کون سی بھی بات کرتے ہو، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، دونوں ایک ہی حکم بتاؤ، ایک ہی مسئلہ بتاؤ، ایک ہی طریقہ بتاؤ، ولا تختلفا، ایسا نہیں کہ آپ ایک طریقہ بتائیں گے، آپ ایک طریقہ بتائیں گے، اس کی وجہ سے معاملہ بگڑ جائے گا۔ یہ 6 باتوں کے ساتھ آپ رخصت فرماتے تھے، دور تک ان کے ساتھ چلتے تھے، تو آج کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ دیکھیے آپ، تطاوعا، آج ہمارے پاس نماز میں کتنا اختلاف ہے، دیکھیے روزے میں بھی ہے اختلاف، روزے کا اختلاف تو آپ یہی دیکھ سکتے ہیں، سحری کی اذانیں الگ الگ مسجدوں میں الگ الگ وقت میں ہوتی ہیں، افطار کی اذانیں الگ الگ وقت میں ہوتی ہیں، اور مسائل میں بھی اختلاف۔ حج آتا ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، یہ غلط، یہ صحیح ہے، ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا لکھا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی اختلاف ہے، دین کی بنیادی بات ہے، دین میں اس قسم کے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ کتنی شکر کی بات ہے کہ بنیادی مسائل میں اختلاف نہیں ہے۔ نماز سے سارے مسلمان جتنے بھی اہل قبلہ ہیں، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے سب مانتے ہیں صبح کی نماز 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، اس میں کسی کا 2 آدمی کا اختلاف نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ نفل نمازیں ہیں، سنت نمازیں ہیں، یہی اس میں اختلاف ہے، 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں یا کتنی 3 رکعتیں، 1 رکعت ہے، اس قسم کا اختلاف موجود ہے۔ اس سے آپ دیکھ لیجئے جو فرض ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس میں کوئی اختلاف کسی 2 مسلمان کے درمیان نہیں، اور یہ اختلاف بھی جو ہے ایک آدمی سمجھتا ہے یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے، سمجھتا ہے، تو آپ کی یہ تحقیق ہے، آپ کو یہ تحقیق کرنے کا حق ہے اور بولنے کا بھی حق ہے، لیکن منوانے کا حق نہیں ہے کہ تم کو ماننا پڑے گا، یہی کرنا ہوگا، تم جو غلط کرتے ہو یہ بیکار ہے، یہ اکارت جائے گا، ایسا نہیں۔ تو آج ہر مسئلے کے اندر ہم اختلاف پیدا کرتے ہیں، اختلاف پیدا کر کے ہماری صفوں میں اتحاد بالکل ختم ہو چکا ہے، اور وہ اتحاد ختم ہونا یہی سب سے بڑا سبب ہے ہماری ذلت کا، ہماری رسوائی کا، ہماری ناکامی کا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ کأنہم بنیان مرصوص فرمایا کہ لوگ ایک دیوار کی طرح، دیوار بھی لوہے کی دیوار، شیشے کی دیوار، اس طرح بن کر تمہیں زندگی بسر کرنا چاہیے تاکہ کوئی بھی تم سے ٹکرانے والا اپنے سر کو پاش پائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو سب ایک زبان ہوتے ہیں اور ایک قدم ہوتے ہیں اور سب کے ساتھ رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور یہی لوگ شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار ہیں، کوئی بھی طاقت، حکومت یا شخص ان سے ٹکرائے گا وہ اپنا سر ہی پھوڑے، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ سب باتیں بتائی گئی، کوئی بات ایسی نہیں ہے بتا کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اخیر میں یہ فرمایا، نزول قرآن کے اخیر میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا، میں تم پر جو انعام کرنا چاہتا تھا، تم کو جو نعمت دینا چاہتا تھا، وہ ساری نعمت سے تم کو میں سرفراز کر دیا، اب تمہارا کام ہے اس پر عمل کر کے اپنی حیثیت کو باقی رکھنا، اپنی عزت کو باقی رکھنا، یہ تمہارا کام ہے، اور اسے نظر انداز کر کے، اسے چھوڑ کر جانا یہ بھی تمہارے ہاتھ میں ہے، کیونکہ مجبور نہیں کیا جا سکتا کسی انسان کو، تعلیم دی جا سکتی ہے، احکام بتائے جا سکتے ہیں اور اصول بتائے جا سکتے ہیں، لیکن سب کو پابند کرنا یہ نہیں ہے، یہ ہر شخص کو اختیار ہے۔ تو آج اپنے ملک کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی مسلمانوں کی حالت کچھ بہتر نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم خوشی محسوس کریں، ہر طرف ہمارا تعلق کم ہو گیا۔ ایک دور ایسا تھا مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جاتی تھی، مسلمان یہ سمجھتے تھے، خود کتاب و سنت میں بھی ہے اور ہمارے اہل علم نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر ترکی کے کسی مسلمان کے پیر میں بھی کانٹا چبھتا ہے تو ہندوستان کا مسلمان اس کے درد کو اپنے دل میں محسوس نہیں کرتا ہے تو اس کا اسلام نامکمل ہے۔ آج آپ دیکھ لیجیے، پڑوسی کو نقصان ہوتا ہے، پڑوسی کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، دوسرے پڑوسی کو کوئی تکلیف اس سے محسوس نہیں ہوتی اور وہ متحرک نہیں ہوتا، یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ یہ سب ہمارے اختلاف کی وجہ سے ہوا۔ آج تو ایسا بھی ہو رہا ہے، مسجدیں توڑی جاتی ہیں، مسجدیں گرائی جاتی ہیں، تو سب سے پہلے ہم سوال کرتے ہیں کس کی مسجد؟ حنفی کی مسجد، اہل حدیث کی مسجد، کس کی مسجد؟ شافعی کی مسجد، یہ پوچھتے ہیں، اور جب وہ ہمارے مخالف کی مسجد ہوتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مسجد کسی کی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المساجد للہ، فرمایا مسجد اللہ کی، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی ہے، اس کو تم لوگوں نے تقسیم کر لیا، یہ شافعی کی مسجد ہے، یہ سلفی کی ہے، یہ حنفی کی، یہ تقسیم خود بھی غلط ہے۔ اس طرح کتنے خانوں میں ہم نے تقسیم کیا، بتائیے آپ، اور جب نئی چیزیں آتی ہیں، نئے مسائل آتے ہیں تو ہمارا اختلاف اس میں بھی بڑھ جاتا ہے، ہر شخص کوئی نئی بات کہنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ دین 1450 سال سے چل رہا ہے، امت کا اتحاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ 1450 سال سے جو دین چل رہا ہے، اس میں کسی کو بھی فساد نہیں پیدا کرنا چاہیے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کے راستوں کو چھوڑ کر جو شخص دوسرا راستہ اختیار کرے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم، فرمایا وہ بھٹکا رہے گا اور اسے ہم جہنم میں داخل کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اتنی وعیدیں ہیں اور اتنے سارے احکام ہیں، مسائل ہیں، ان سب کو سامنے رکھنے کے باوجود ہم اپنے علم کی، تحقیق کی برتری ثابت کرنے کے لیے وہ غلط ہے، یہ غلط ہے، میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، ایسی بات کر کے ہم امت کے اندر فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں، اسی کا یہ نتیجہ ہے، اسی کا یہ انجام ہے۔ فرمایا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی، اس طرح ایک بھوکا آدمی کھانے کو دیکھ کر ٹوٹ پڑتا ہے، اس طرح ٹوٹ پڑے گی۔ تو صحابہ کو بہت تعجب ہوا اس حدیث پر، آپ کے اس فرمان پر، پوچھا نحن فی قلت یا رسول اللہ، پوچھے تو کیا ہماری تعداد بہت کم رہے گی کہ دنیا کے لوگ ہم پر چڑھ دوڑیں گے، ہمیں ماریں گے، ذلیل کریں گے، تو کیا ہماری تعداد کیا انگلیوں میں گنے جانے کے لیے؟ لا انتم کثیر، فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت ہوگی، بہت ہوگی تمہاری تعداد، لیکن تمہاری ہمتیں ختم ہو گئی، تمہارے دل میں دشمن کا خوف اور موت کا ڈر تمہارے دل میں، اور دنیا کی محبت ایسے آ جائے گی کہ اس کی وجہ سے تم دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری باتیں آج جو کچھ اس دنیا میں ہو رہا ہے اس میں کوئی بھی نئی بات نہیں،
ان سب کے بارے میں قرآن میں بھی خبردار کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا اگر تم یہ کرو گے تو تمہارا یہ مقام ہوگا، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تم اتنی ذلت میں مبتلا ہو جاؤ گے. یہ باتیں بتائی گئی کتاب و سنت کے اندر بتائی گئی. صرف عمل میں ہم سے غفلت ہوتی ہے، کوتاہی ہوتی ہے. تو میں نے بتایا اختلاف ہر دور میں رہا. اس اختلاف کی وجہ سے جماعتیں الگ نہیں بنی، اس اختلاف کی وجہ سے مسجدیں الگ نہیں بنی، اس اختلاف کی وجہ سے عیدگاہ الگ نہیں بنے. سب مل جل کر رہتے تھے. مسئلے اپنی جگہ پر، اور وہ مسئلے حرام اور حلال کے نہیں، جائز اور ناجائز کے نہیں. بس اتنا ہی. مثلا یہ جمعہ کی نماز دیکھ لیجیے. اب اس میں ہم کوئی بولتا ہے 2 رکعت سنت، کوئی بولتا ہے 4 رکعت، کوئی کچھ بولتا ہے. حالانکہ حدیث میں اتنا ہی ہے صلی ما قدر لہ، کہ جو شخص آئے گا نہا کر دھو کر کپڑے بدن اچھے پہن کر آئے گا اور کسی کا جھکائے بغیر، کسی کی گردن پھاندے بغیر آ کے اپنی جگہ پر نماز پڑھے گا. کتنی رکعت یہ آپ نے نہیں فرمایا، صلی ما قدر لہ فرمایا. اس کے نصیب میں جتنی رکعت ہے. کیسی بات ہے؟ 2 بھی پڑھ سکتا ہے، 6 بھی پڑھ سکتا ہے، 8 بھی پڑھ سکتا ہے. صلی ما قدر. لیکن آج کیا ہے، میری تحقیق سمجھے 4 رکعت، آپ کی تحقیق 2 رکعت، آپ کی تحقیق 6 رکعت. اور آپ مجبور کرتے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے، مجھے یہی اچھا معلوم ہوتا ہے، یہ کر سکتے ہیں. آپ جو کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، ایسا نہیں بتایا جا سکتا. تو آج ساری چیزوں میں جو اختلاف ہے وہ انہی چیزوں میں. میں نے کہا کہ فرض نمازوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سنتوں میں نوافل کے اندر اختلاف ہے. اور یہ اختلاف کوئی ایسا بڑا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری صفوں میں رکھنا پیدا ہو جائے، درار آ جائے. یہ اختلاف ایسا نہیں ہے. اسے برداشت کرتے ہوئے ہمیں ساتھ رہنا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے. بہرحال بات بہت لمبی ہے، جیسا کہ میں نے کہا اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. مسائل آپ کو جان، مسائل سے آپ 2-4 ہیں. میں نے ایک حدیث پڑھی، بڑی اچھی حدیث ہے، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. عتبہ بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرماتے تھے، 4 باتوں سے پناہ مانگتے تھے. یعنی 4 باتوں سے وہ اللہ کی حفاظت چاہتے تھے. جنبنی منکرات الاعمال، برے اعمال سے مجھے بچا، محفوظ رکھے. منکرات الاخلاق، برے اخلاق سے مجھے بچا. منکرات الاہواء، بری عادتوں سے، بری خواہشوں سے مجھے بچا. منکرات الادواء، بڑی بیماریوں سے مجھے بچا. کتنی مختصر دعا ہے. دیکھیے ترمذی کی حدیث سے یہ 4 باتیں، جنبنی منکرات الاعمال، جنبنی منکرات الاخلاق، جنبنی منکرات الاہواء، جنبنی منکرات الادواء. یہ 4 باتوں سے. تو یہ سب چیزیں ہی مسلمان کی زندگی میں روشنی لاتی ہیں، اور انہی کے ذریعے مسلمان اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے. تو اللہ کی تعلیم کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. ہمیں ہر قدم پر چاہے وہ کوئی بھی کام ہو اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنا چاہیے. دین الگ، دنیا الگ نہیں ہے. ہم کو جو راستہ بتایا گیا دنیا کی کامیابی کا بھی راستہ ہے، آخرت کی کامیابی کا بھی راستہ ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کی باتیں وہ دین کے لیے ہیں، دنیا میں ہم دوسرے طریقے سے ہی ترقی حاصل کر سکتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. سب سے بڑی دعا جو سکھائی گئی، آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سب کا یہی منشا ہونا چاہیے، سب کی یہی دعا ہونا چاہیے، سب کا مقصد حیات یہی ہونا چاہیے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو عزت اور سربلندی کی زندگی نصیب فرمائے، اور ان کی ذلت کے دور کا خاتمہ فرمائے، اور ان کی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے. اور جو بھی اختلافات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب اختلافات و انتشار سے ان سب کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ تعالی جواد کریم مجید.